ساری لڑائی ہے. اصل تو یہ ہے کہ جو بھی وائلیشن ہو رہا ہے، جو مائنورٹیز کے ساتھ خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، چاہے وہ NRC کو لے کر کے ہو یا پھر وہاں جو گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، جو بسے ہوئے لوگ ہیں ان سے زمینیں کو چھینا جا رہا ہے اور مکانوں کو توڑا جا رہا ہے اور کوئی حکومت کی طرف سے مدد نہیں کی جا رہی. اصل پروٹیسٹ اس کا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں ایجوکیشن کے لیے بھی ہمیں یونیورسٹیز یا پھر کالجز مائنورٹی کی ایجوکیشن کے لیے یا AMU کی برانچ کے لیے، یہ بھی ان کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اصل جو یہ پروٹیسٹ ہے یہ اسی کے لیے کہ جو مائنورٹی کے ساتھ خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. آسام میں تو زیادہ ہو رہی ہے، تریپورہ میں ہو رہی ہے. ابھی تریپورہ کے اندر رائٹس ہوئے ہیں، وہاں پہ مسجدوں کو جلایا گیا ہے. اب حکومت یہ کہتی ہے، حکومت کے نمائندے کوئی رائٹس نہیں ہوا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں رائٹس نہیں ہوا تو جو ریلی تھی، ریلی کے اندر جو نعرے اتنے خطرناک لگائے گئے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، مسجدوں میں آگ لگائی گئی، تو کیا حکومت سوئی ہوئی تھی؟ حکومت کی ایجنسیاں کہاں تھی؟ انہوں نے کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ جیل میں کیوں نہیں بھیجا؟ اور اسی وقت کیوں نہیں روکا گیا ان کو اگر حکومت کی طرف سے نہیں تھا اور وہ لوگ باہر کے تھے؟ یقیناً باہر کے بھی تھے وہ لوگ تریپورہ میں. اس لیے کہ جو نعرے لگا رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہندی بول رہے تھے. وہاں تو ہندی بولنے والے نہیں ہیں. تو یہ پری پلان منصوبہ بند طریقے سے وہاں پہ جو وائلیشن ہوا، جو رائٹس ہوا ہے، جو مسجدوں کو جلایا گیا، وہ پری پلان تھا. اور کچھ فرقہ پرست تنظیمیں ہیں جو یہ سب کچھ انجام دے رہی ہیں اور حکومتوں کی پشت پناہی اور حکومت کی طرف سے ان کو مکمل حفاظت کی جاتی ہے. حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے ان کو، سنرکشن ہے حکومت کا ان کو. ورنہ اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنے کھلے عام اس طریقے سے کسی ایک مائنورٹی کے ساتھ، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کے ساتھ زیادتی کر سکے. سر ایک بات بتائیے، اس میں یہ دیکھا گیا کہ پولیس بھی نعرے لگا رہی تھی. ہاں وہ ویڈیو ایک آیا، لیکن ابھی اس کی تحقیق نہیں کہ وہ تریپورہ کا ہے یا کہاں کا ہے. لیکن جہاں کا بھی ہے، اگر پولیس بھی اس طرح کے نعرے لگاتی ہے، جو پولیس بنائی جاتی ہے عوام کی حفاظت کے لیے اور مذہب سے اوپر اٹھ کر ملک کی ایک اہم تنظیم اور ایجنسی ہے، پولیس کا ایک محکمہ ہے کہ جو پبلک کی حفاظت کرے. لیکن جب وہ دھارمک چولے میں پہن کر کے اس طریقے کے وائلیشن میں شامل ہو جائے اور خود وہ دھارمک نعرے لگانے لگے اپنی ڈیوٹی پہ اور ڈریس اپنی وردی میں، اور اس سے ایک بڑی ایک آبادی کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر پولیس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جہاں کی بھی وہ پولیس ہے جس نے بھی اس طرح کا کیا ہے، حکومت کو اس کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے. ابھی UAPA لگایا جا رہا ہے، جو بھی وہاں جا رہے ہیں شانتی قائم کرنے کے لیے، کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 200 لوگوں پہ UAPA لگایا جا رہا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک عام ہتھیار ہو گیا ہے کہ UP گورنمنٹ ہو، ابھی تریپورہ گورنمنٹ ہے، دوسری گورنمنٹیں بھی، کہ جو بھی وائلیشن کے خلاف، حکومت کی ناکامیوں کے خلاف اور فرقہ پرستی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو بھی اس طرح کے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں یا مسلمانوں کو، ہندوؤں کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے، جو آواز حکومت کے خلاف جاتی ہے، تو حکومت کے پاس یہ ایک آسان سا ہتھیار ہے کہ UAPA لگا کر کے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. غلط طریقے سے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے کہ اس کو بلا وجہ کے UAPA لگا کر کے ان کی زندگیوں کو جیلوں میں جڑا، تاکہ کوئی یہ خوف زدہ کرنے کا ایک ہتھیار ہے، ڈرانے کا ایک ہتھیار ہے، تاکہ کوئی اور ہمت نہ کر سکے حکومت کے خلاف بولنے کی. اچھا، یہ دلی رائٹس ہوا، تریپورہ رائٹس، UP رائٹس، کہا جا رہا ہے کہ چناؤ ہے اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے. دیکھیے دلی رائٹس ہوئے اس وقت تو چناؤ نہیں تھا. دلی رائٹس تو چناؤ کے بعد ہوا ہے، اور اس میں کتنی زیادتی کی گئی، پولیس شامل رہی، وہ تو ہمیں جمیعت علماء نے مکمل شروع سے آخر تک، ہم باہر سے اس میں بھی آئے تھے، ہم نے آج تک دیکھا ہے ان کے کیسز. اس میں تو دلی رائٹس میں تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے گھر جلائے گئے، ان کی مسجدوں کو جلایا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، اور انہی کو ملزم بنا کر کے آج تک جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. کچھ لوگ باہر بھی آئے، بیل پر ہیں، کچھ لوگوں کو ڈسچارج بھی کیا گیا ہے. ہم تقریباً 150 کیسز تو ہم ہی دیکھ رہے ہیں ان کے جمیعت علماء کی طرف سے، اور ارشد مدنی صاحب ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کھلے عام کس طریقے سے گنڈا گردی ہوئی، پولیس کی موجودگی میں، اور بعض جگہ پولیس نے خود کی ہے. وہ ویڈیوز آڈیوز آج بھی محفوظ ہے، ہمارے پاس بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے ڈالی تھی، وہیں سے ہم نے بھی کلکٹ کی ہے. تو اس میں بھی اعلان ہم نے اس وقت بھی دلی پولیس کمشنر سے بھی ملاقات کر کے وہ ساری چیزیں بتائی تھی. یا بھی اب تریپورہ میں ہو رہا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ الیکشن ہے کئی اسٹیٹوں میں، تو الیکشن کے موقع پہ بھی اس طرح کی سرگرمیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، فرقہ پرست طاقتیں زیادہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ تریپورہ میں بھی باہر سے لوگ آئے تھے، بجرنگ دل، وشو ہندو، وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں کے ہمارے لوگ، چونکہ ہماری ٹیم یہاں سے جمعیت علماء ہند کی گئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو ہندو ہیں بہت سیکولر مزاج ہے، اور انہوں نے ہمارے لوگوں کا استقبال بھی کیا، سواگت کیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا،
اور ہمیں بھی یہ اندازہ ہے کہ وہاں کے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت وہاں کے بھی ہوں گے، لیکن جو نعرے لگا رہے تھے چونکہ وہ ہندی میں لگا رہے تھے، ہندی وہاں بولنے والے ہیں نہیں، ہندی جو بول رہے تھے وہ ان کی اچھی ہندی لگ رہی اچھی ہندی لگ رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ باہر کے تھے یا کسی اسٹیٹ کے تھے، یو پی سے ہوں، بہار سے ہوں یا کسی اور اسٹیٹ سے ہوں، لیکن وہ تریپورہ کے نہیں تھے، ہندی بولنے والے لوگ تھے، تو وہاں کے بھی لوگوں کا ساتھ لیا ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگ باہر کے تھے۔ بہرحال حکومت کی بھی ناکامی ہے، اگر کسی اسٹیٹ میں اس طرح کا وائلیشن ہوتا ہے اور حکومت اپنا پلہ جھاڑنے کی کوشش کرے کہ ہم نے یہ نہیں کرا، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، تو ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا امن و امان بنا کر کرے، اگر بدامنی ہو رہی ہے، اگر اچھے کام ہوتے ہیں تو حکومت شیرے اپنے ساتھ لیتی ہے، اور اگر بدامنی ہوتی ہے تو وہ بھی تو حکومت ہی کی ذمہ داری ہے، اسی کی ناکامی کیا ہے۔ ہندوستان میں سچ میں سر اور اسرکشت محسوس لوگ کر رہے ہیں؟ مسلم اور تمام ایسے لوگ جو ہیں، مہیلائیں بھی پورا کہہ رہے ہیں کہ دردشا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں ملک کے سب کے سامنے ہیں کہ یہاں مائنورٹی خاص طور سے مسلمان اپنے آپ کو سرکشت محفوظ نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ جہاں بھی اکیلا مسلمان دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کسی کی ٹرین میں بس میں راستہ چلتے ہوئے روک کر کے کسی کے، آپ نے دیکھا دلی کے اندر 3-4 دن پہلے وہ بریانی کی دکان کھلی ہوئی ہے دیپاولی پہ، اس کے ساتھ زبردستی بند کرایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو بند کرو، دکانوں کو زبردستی بند کرایا جاتا ہے سامان۔ یہ فرقہ پرست طاقتیں، ایک ذہنیت ہے، یہ ایک ذہنیت ہے۔ سرکار کی تو ظاہر سی بات ہے اگر سرکار چاہے تو کوئی مجال ہے کہ پر ہلا سکے، سرکار اگر چاہے کنٹرول کر سکتے ہے، سرکار کیوں نہیں کنٹرول کر رہی ان چیزوں کے اوپر؟ اس لیے سرکار کو چاہیے ان تمام چیزوں پہ کنٹرول کرے، اور جو ذہنیت ہے جو یہاں کو بانٹنا چاہتی ہے وہ ملک کے وفادار نہیں ہے۔ ملک کو امن و امان کے ساتھ ہی چلایا جا سکتا ہے، ملک اسی میں ترقی کر سکتا ہے۔ کیا وکلپ کیا ہے سر؟ کیا وکلپ ہے؟ ہندوستان میں اسی طرح کا سلسلہ رہے گا کہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی؟ دیکھیے ظلم زیادہ دن نہیں چلتا اور یہ ناانصافی زیادہ دن نہیں چلتی، تبدیلیاں یقیناً ہوگی۔ جب ظلم بڑھا ہے، ناانصافیاں ہوئی ہیں، تو ایسا ایک طبقہ مائنورٹی میں بھی ہے، میجورٹی میں بھی ہے، جو چاہتا ہے کہ ملک میں سب لوگ امن و امان سے رہیں، بھائی چارے سے رہیں، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں۔ ہندوؤں میں بھی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ سب مل جل کر کے رہیں، تھوڑی سی تعداد ہے مٹھی بھر، اور حکومت کا تحفظ ان کو حاصل ہے جو یہاں پہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور نفرتوں کے ذریعے وہ راجنیتی کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف راجنیتی اور سیاست کرنا ہے، پولیٹکس کرنا ہے، بیچ میں مذہب کو لا کر کے ہندو مسلم میں بانٹ کے مندر مسجد کے مدعوں کو اٹھا کر کے صرف راجنیتی کرنا ہے، جبکہ ملک اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ملک بھائی چارگی سے ترقی کرے گا، امن و امان سے کرے گا، اور تمام لوگ مل جل کر کے آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، تبھی ملک آگے بڑھے گا۔ یو پی چناؤ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا ایک مسلمان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، یا چناؤ سے پہلے کچھ ایسے سمبھاونا بتائی جا رہی ہیں جس سے کہ مسلم کو ایک آگھات ہو سکتا ہے، جس سے کہ پلوامہ اور تمام ایسی چیزوں کو دیکھا جائے؟ یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو فرقہ پرست طاقتیں جو ہیں وہ اپنے پر پھیلا لیتی ہیں، اور پھر بلوں سے باہر نکل کر کے وہ نفرتیں پھیلاتی ہیں۔ یو پی میں الیکشن ہے، وہاں سب یہ کچھ ہو رہا ہے، ہندو مسلم ایک سی ایم ہے یو پی کا، اس کی زبان سے ہندو مسلم کی باتیں ہوں، جبکہ وہ سب کا سی ایم ہے، سب کا مکھیہ منتری ہے۔ ابھی پیچھے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ سرکاروں نے پہلے قبرستان کے لیے باؤنڈری کے لیے پیسہ دیا، ہم مندروں کے لیے دے رہے ہیں۔ بھائی آپ کے لیے قبرستان، آپ کے لیے شمشان گھاٹ، آپ کے لیے مندر مسجد سب برابر ہے، آپ یہ ڈیوائڈ کیا، بانٹنے کی اور تقسیم کرنے کی باتیں اپنی زبان سے کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ آپ کے لیے میجورٹی اور مائنورٹی برابر ہیں، آپ کے لیے ہندو مسلم سکھ سب برابر ہیں، آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ نے حلف لیا تھا سی ایم بنتے وقت کہ ہم سب کی حفاظت کریں گے، سب کے ساتھ برابر سلوک کریں گے، تو آپ تو اس حلف کے خلاف کر رہے ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو سر جب سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ بولتے ہیں کہ قبل سے مسلم مہیلاؤں کے بارے میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، تو کیا برا نہیں لگتا ہے سر؟ پورے برا لگتا ہے کسی بھی کی زبان سے، چاہے وہ کوئی لیڈر ہو یا عام آدمی ہو، اس طریقے سے کسی کو ٹارگٹ کرتا ہے، خاص طور سے مرے ہوئے عورتوں کے بارے میں یا زندہ عورتوں کے بارے میں کہے، تو یہ باتیں اس طرح کی کرنا کسی انسان کی زبان سے اچھی نہیں لگتی ہے، تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، مذہب کے خلاف تو ہے، یہ انسانیت کے بھی خلاف باتیں ہیں۔ یہ کیا نریندر مودی کو سر RSS بجرنگ دل جیسے جو دنگائی ہیں اس کو بین کرنا چاہیے کہ نہیں، اگر وہ سچ میں ہندوستان میں شانتی امن چاہتے ہیں؟ دیکھیے جو بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو بدامنی پھیلا رہی ہیں، ملک کو بانٹنا چاہتی ہے، ملک میں نفرتیں کرنا چاہتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ ان پہ کنٹرول کرے اور ان کو سخت سے سخت قانونی سزائیں دلائیں، اور قانون کے دائرے میں لا کر کے ان کے خلاف جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ سر ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، بی جے پی تو RSS سے نکلی اور بی جے پی RSS کا ہی پارٹ ہے، تو پھر خود نریندر مودی جب بی جے پی کے لیڈر ہے اور اب کیسے پردھان منتری ہے تو وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ اگر RSS بی جے پی دونوں ایک ہی ہیں تو، لیکن حکومت الگ ہے، RSS بظاہر الگ ہے،
اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو حکومت کی شبی خراب ہوتی ہے. ودیش میں یا دیش میں جو شبی جاتی ہے وہ حکومت کی جاتی ہے. RSS کی شبی خراب نہیں ہوگی. RSS ایک تنظیم ہے, شبی جو خراب ہوگی وہ حکومت کی ہوگی باہر ملکوں میں. اس لیے حکومت کی ذمہ داری اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنا, اور اگر RSS کی اس کو سپورٹ حاصل ہے تب بھی اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے جو دوسری ان تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے جو غلط کرتی ہیں, جو ناانصافی کرتی ہیں, جو وائلیشن پھیلاتی ہے یا نفرتیں بڑھاوا دیتی ہے. یہ چاہے وہ RSS ہو یا کوئی, ان کے خلاف کارروائی کرنا حکومت کی ذمہ داری.